بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لفظی ترجمہ۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر، شاء اللہ چاہے اللہ، لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، انا بے شک اللہ علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قادر ہے یا بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی جیسے دین میں کوئی آسانی ان کو نظر آتی ہے تو اس کو وہ اتنا جان لیتے ہیں یا اس کی طرف اتنا وہ جھک جاتے ہیں دین کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اندھیرا چھا جاتا، یعنی کہ جب مشکلات چھا جاتی ہیں، مشکلات ان کو گھیر لیتی ہیں، تو وہ پھر سے وہیں پر رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے جو تھوڑا بہت وہ ایمان یا دین کی طرف مائل ہوئے تھے وہیں پر وہ پھر سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ابن کثیر سے روایت ہے، کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر سے حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ تذبذب کیا مطلب ہے؟ غیر یقینی حالت، یہ کہ ہر وقت وہ غیر یقینی حالت میں رہتے ہیں، کبھی دین کی طرف پلٹتے ہیں، کبھی نہیں پلٹتے، آسانی دیکھتے ہیں تو دین میں شامل ہو جاتے ہیں، مشکلات دیکھتے ہیں تو دین سے پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر وقت تک وہ اسلام کو قبول کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کم تعداد ہونے کے باوجود شاندار کامیابی سے نوازا، تو یہی لوگ جو ایمان کی طرف مائل نہیں تھے، خوشی خوشی ایمان کی طرف یا دین کی طرف یا اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے یا اس میں شامل ہونے لگے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس میں کچھ مشکلات کو دیکھا تو فوراً سے وہیں پلٹ جاتے، یعنی کہ وہیں پہ رک جاتے اور پریشان ہو جاتے کہ یہاں پر آسانی نہیں ہے، یہاں پر تو محنت اور مشقت بھی ضروری ہے، جو کہ ان کو گوارا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں یا صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی جو حس دی ہیں، ان کو بیکار کر دے یا ان کو سلب کر لے۔ اس پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے،
ٹھیک ہے، انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم کریں، یعنی کہ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ہر وقت ہمیں ڈرتے اور بچتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح محبت اور توجہ سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔